کامران، اس کے اندر ایک بات جو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک ٹیکس پے کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی کی پکڑ ہی اس میں نہیں ہوئی۔ ماضی میں ایک بہت بڑا امریکہ کے اندر ایک کرائم لارڈ تھا جس کا نام تھا ایل کپون۔ اس کا بہت بڑا کرائم کا ایک سنڈیکیٹ تھا، اس کو کوئی پکڑ سکتا نہیں تھا۔ وہ ایسا فول پروف طریقے سے اپنی کرائم کی امپائر کو وسیع سے وسیع تر کرتا بھی جا رہا تھا، ہر جگہ رشوت بھی وہ کھلا رہا تھا، اور جو ہر قسم کی ایک خباثت ایک معاشرے میں ہو سکتی تھی وہ اس کا باقاعدہ ایک گڑھ بن چکا تھا۔ وہ اگر پکڑا گیا تو صرف $10 یا $15 کی ٹیکس ایویژن کے اندر وہ پکڑا گیا اور اس کو عمر بھر قید کی سزا بھگتنی پڑی۔ وہ جیل سے نکل نہیں سکا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اسی جیل میں مرا۔ تو پاکستان کے اندر اگر اس قسم کی صاف نیت کے اوپر مبنی کوئی حکومت آئے اور وہ گرفت کرے اس قسم کے ٹیکس چوروں کو، چاہے وہ بہت بڑے بڑے کاروباری بندے ہوں یا ہم سیاستدان ہوں۔ دیکھیں، اس کے لیے صرف حکومت ذمہ دار ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ جب پارلیمنٹ میں قانون سازی کی بات آتی ہے، آپ نے حوالہ دیا امریکہ کا، وہاں پہ کس طرح سے کتنے قوانین سخت ہیں، تو آپ ایسا قانون بنا دیں کہ کوئی ٹیکس چوری نہ کر سکے؟ دیکھیں جی، قوانین ابھی بھی ہیں، عمل درآمد جب نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت ہے، چاہے ماضی کے ادوار میں جو حکومتیں رہ گئیں یا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، اگر نیک نیت ہیں تو ان کو شروع کرنا چاہیے۔ اور ہاں، ہم عوام کے صحیح منتخب نمائندگان ہیں، ہم لوگوں کو پہل کرنی چاہیے۔ کامران، میں تو آج اپنے ساتھ میں آپ سے ضرور جواب لوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینا ہے۔ بریک سے واپس آ کر ہماری گفتگو اس موضوع پر جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے حکمران پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو چند اہم سیاسی شخصیات ہیں ان کو تحریری طور پر یہ درخواست دی تھی کہ اگر وہ اس پروگرام کے توسط سے عام آدمی کو بتانا چاہیں کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صدر آصف زرداری کو بھی ہم نے ایک تحریری درخواست کی تھی، اور ان کے ترجمان فرحت اللہ بابر صاحب کی طرف سے جو ہمیں ای میل کے ذریعے جواب موصول ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ I do not have the personal tax information of the president and have to bring it to his attention. As the president is not in Islamabad, it is really not possible to meet the deadline of this specific program. تو ہم تو پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا، لیکن یقیناً یہ ایک اوپن فورم ہے، جب بھی وہ جواب دینا، آج اگر جواب نہیں دینا چاہتے بے شک کل ہمیں جواب دے دیں، اگلے ہفتے جواب دے دیں۔ ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے یقیناً عوام کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جو صدر آصف زرداری ہیں وہ سالانہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ جی جمال لغاری صاحب، بات ہو رہی تھی کہ جو سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں ان کو کوئی کباط نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہ بھی تو عوام کو بتانا چاہیے۔ میں خوش قسمتی سے آپ کے اس پروگرام کے عنوان کو مد نظر رکھتا ہوا میں اپنی جو ایسٹس اور لائبلٹیز کی سٹیٹمنٹ جو میں نے داخل کرائی تھی الیکشن کمیشن کو ایز پر دا رول، وہ تو ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، وہ میرے پاس بھی موجود ہے، وہ بھی میں لے آیا ہوں اپنی۔ آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ ٹیکس جو میں ٹوٹل دیتا ہوں اپنی ٹیکسیبل ایگریکلچرل انکم کے اوپر، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی اور آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، وہ 42,000 اور کچھ 100 روپے ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ میں نے زیادہ ٹیکس تو نہیں ہے جو ہے جو ہے عام تاثر صحیح یہ ہے کہ آپ ایک سردار ہیں، اتنی آپ کی اراضی ہے، صرف 42,000 روپے ٹیکس دیتے ہیں، شاید میں آپ سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، شاید میرے والد صاحب اسے کہیں زیادہ دیتے ہیں۔ جو میرے نام کے اوپر جو پراپرٹی ہے، جو میرے بینک اکاؤنٹس ہیں، اور جو میری آمدن ہے ایگریکلچر سے، کیونکہ میرے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ مجھے سینٹ کی جو تنخواہ مل رہی ہے، تو میں اسی حساب سے میں نے دینا ہے، نہ میں نے زیادہ دینا ہے، آپ کا نہ میں نے شمار کم دینا ہے۔ امیر حکمران طبقے میں شامل نہ کیا جائے، 42,000 روپے تو کچھ بھی نہیں۔ جو ٹیکس ہے آپ کے سامنے، اور اگر یہ پورا ٹیکس ادا کریں، ٹیکس تو میں پورا ٹیکس ادا کر رہا ہوں کامران بھائی، اور اگر اس کے اندر کوئی زیر زبر کا فرق ہو تو بے شک مجھے آپ ان سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دیں اور میرے سے اگڑوائی کریں،
جو میں نے ٹیکس ادا نہیں کیا. میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں. چلیں فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ یقیناً یہ جو اثاثوں کی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میں یقیناً لوگ ارب پتی بھی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس ذاتی استعمال کی گاڑیاں نہیں ہیں. جب آپ ٹیکس دینے کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف ایک شخص کا رہن سہن بھی دیکھیں کہ اس کا رہن سہن کس قسم کا ہے، اور پھر اس تناسب سے وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بالکل اس طرح کا ٹیکس ادا نہیں کرتے، بلکہ جو عوام پر ٹیکس جو نافذ کیا جاتا ہے اسی سے وہ حکومت بھی چلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ عوام پر خرچ ہو وہ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. کامران صاحب، میں سمجھتی ہوں ہمارے ملک میں ابھی ٹیکس کلچر ہے سچ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کے زمرے میں بات کریں، لوگوں کا ایویلیویشن اس بات پہ کیا جائے کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنا ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہمارے ابھی اس قسم کا کوئی ماحول پیدا نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس میں بھی کافی ساری خامیاں ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ممکن ہے کہ جو آمدنی ہے اور جو لائف سٹائل ہے اور جو ٹیکس دیتے ہیں اس میں اتنا تضاد کیوں ہے. یہاں تو فیلئر نظر آ رہا ہے ہمارے ٹیکسیشن سسٹم کا. آپ دیکھیں انڈیا میں یا اور دوسرے ممالک میں، آپ اس چیز کا اعتراف کر رہی ہے کہ ٹیکسیشن سسٹم کا فیلئر ہے، ہاں اس میں ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کون کرے گا؟ سوال تو یہی ہے. کیا ہمارے سیاستدان، ہماری جو پارلیمان ہے یہی ٹھیک کرے گی نا؟ جی کامران، اس سسٹم کو ہم ہی ٹھیک کریں گے، آپ میں ہم سب مل کے کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ پورا سال ہم نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسی بات پر فوکس رکھا ہے کہ ہم اس سسٹم کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے ٹیکس نیٹ میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ 170 ملین کی پاپولیشن میں صرف 17 لاکھ لوگ ہیں جو اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں فیئر ہے؟ لیکن مجھے جی اس میں آپ بات درست کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ تو صرف ہمارے تنخواہ یافتہ لوگ ہیں جس میں سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کامران صاحب، اپنے اس اپنے شو کا موضوع اس وقت بنایا ہے جب ہلری کلنٹن نے یہ بات کہی ہے. یہ تو پہلے سے ہمیں اس بات پر ایک مہم چلانی چاہیے، اس بات پر ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ اتنی مختصر تعداد میں لوگ کیوں ہیں. یہ تو سیاستدان کا کام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایکنالج کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکسیشن کا نظام صحیح نہیں ہے. سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹیکسیشن کے نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ ہمارے سیاستدان، ہماری پارلیمان؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان چاہتے ہی نہیں ہے کہ سسٹم ایسا ہو کہ جہاں پہ ان کو پورا ٹیکس دینا پڑے. نہیں کامران، آپ تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیے سیاستدانوں کے حصے میں ٹائم کتنا آتا ہے. آپ مجھے کوئی ایک اسمبلی بتا دیں سوائے جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے اس میں تھی، کنٹرول میں تھی، اس کے علاوہ جتنی بھی اسمبلیز تھی کیا وہ اپنا میعاد مکمل کر سکی؟ جب کوئی اپنی اسمبلی میعاد مکمل نہیں کر سکتی ہے تو آپ ظاہر ہے پھر تو اس قسم کے فیلیئرز آپ کے سامنے آئیں گے. اس وقت اسی وجہ سے اس وقت جو قائدین ہیں ہمارے ملک کے، ان کا تھرسٹ اسی بات پر ہے کہ اسمبلیز اپنی میعاد مکمل کریں اور جمہوریت مستحکم ہو. جب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہو کے مضبوط ہو جائیں گی تو پھر جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہو سکیں گی. مثلا اب 2 سال ہم نے گزار لیے ہیں. یقیناً ٹائم چاہیے، جمہوریت چلے گی، تمام مسائل حل ہوں گے. جیسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے تحریری طور پر، خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے جو ہم نے سوالات ان کو بھیجے تھے، ان کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ وہ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں. جو مالی سال 2008 اور 2009 میں جو وزیراعظم صاحب جہاں پہ ہمیں انہوں نے تحریری جواب دیا ہے کہ وہ کوئی 82,973 روپے انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے. یہ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے تحریری طور پر اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر جواب دیا ہے کہ وہ 82,973 روپے انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے 2008 اور 2009 میں. شاہد خان عباسی صاحب، آپ بھی یقیناً گیلانی صاحب کو جانتے ہوں گے، بڑے پرانے سیاستدان ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے یا سب کچھ ہے اس کے مطابق یہ جو انہوں نے ٹیکس دیا ہے یقیناً یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی سورس آف انکم کو؟ وہ اس موضوع پر جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.